امریکہ سے خوش آمدید میرے دوستو۔ امریکہ اور پاکستان میں جو ہے نا وہ کیا پرابلم ہے کہ امریکہ میں ہر بندہ ٹیکس دیتا اور پاکستان میں نہیں دیتا میرے دوستو۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو ہے نا مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی 2% بھی جو ہے نا لوگ جو جاب ہیں وہ ٹیکس نہیں یعنی دیتے ہیں ٹوٹل اکانومی میں۔ امریکہ میں 53% یعنی ان کی اکانومی اگر آپ کہیں تو ٹریلین آف ڈالر ان کے جو ہے نا آتے ہیں، وہ جو ٹیکس جس طرح جو پرائیویٹ اور جو بھی بندہ ٹیکس کام کرتا ہے اس کے جو ہے نا ان کے ریونیو آتا ہے۔ اب پاکستان میں جو ہے نا پرابلم کیا ہے میرے دوستو، کیونکہ پاکستان میں اگر انکم ہی نہیں ہے تو ٹیکس کوئی کیا دے گا۔ اگر پاکستان میں سیلری سٹرکچر ہی نہیں ہے تو ٹیکس کیسے دے سکتا ہے؟ کہ بالفرض ایک مزدور ہے، اس کی تنخواہ ہی 15-20 ہزار ہے، تو اس نے ٹیکس کیا دینا ہے اور کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہمت ہے؟ امریکہ میں اس طرح ہے کہ میرے دوستو انہوں نے پے اسکیل ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ ٹیکس جو دینے والے کے لیے کوئی اتنا برڈن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جب تک پے اسکیل ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹیکس کا جو جیسے امریکہ میں 53% جو ہے نا وہ ان کی ٹوٹل جو ہے نا ریونیو، وہ ان کے جو ہے نا پورے ملک میں جو 33 کروڑ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جو بھی کام کرتا ہے دیتا ہے، تو اس سے ریونیو آتا ہے۔ لیکن امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، ان کے ڈیفنس میں بلین آف ڈالر کے جو، لیکن اس کی بھی جو ہے نا وہ اس سے زیادہ ہے صرف وہ کیونکہ ان کے سسٹم کی وجہ سے کہ انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ مثال کے طور پر ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے اور اس کا افیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ کہ بالفرض یہی سسٹم پاکستان میں ہو تو پھر لوگوں کو جب بوجھ نہ پڑے تو سیلری سٹرکچر صحیح ہو تو پھر سب بندے ٹیکس دے سکیں۔ یہ پرابلم ہے نمبر 1 جو میں نے دیکھی ہے کہ پاکستان میں جب سیلری سٹرکچر ہی نہیں ہے، ایک MBA انجینئر ہوگا، اس کی 30-40-50 ہزار تنخواہ ہوگی، وہ بیچارہ کیا ٹیکس دے گا اور کیا جو ہے نا چھوڑے گا، کیا کھائے گا؟ وہ تو اپنا چولہا نہیں ہے، اپنے ذاتی خرچہ نہیں پورا کر سک رہا ہے، تو ٹیکس کیا دے گا؟ یہ ہے سب سے بڑی مسئلہ میرے دوستو۔ ہم روتے ہیں، ہم سیلری سٹرکچر ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، پے اسکیل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پرائیویٹ تو اپنی مرضی سے ہے کہ جو اس کو جہاں پہنچتا ہے سیلری پے اسکیل ہے، تو اس وجہ سے ایک نمبر 1 یہ ریزن ہے۔ اور دوسری جو ریزن ہے کہ جو امریکہ میں ایسے ہے کہ ان کے جو کاؤنٹی اور فیڈرل ٹیکس، ایک ہوتا ہے نا ان کی کاؤنٹی، 3500 کاؤنٹی ہیں۔ دیکھیں امریکہ 33 کروڑ، ہماری 22 کروڑ آبادی ہے، تو ان کا سارا سسٹم کاؤنٹی چلتا ہے، اور آپ کے سارا جو سٹرکچر ہے وہ ان کی کاؤنٹی جو ہے نا وہ کولیکٹ کرتی ہے۔ ایک فیڈرل ٹیکس ہے وہ جو آپ کی، تو یہ 2 ٹیکسز آتے ہیں، لیکن ایسا زبردست سسٹم ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ اگر مثال کے طور پر آپ کا بزنس ہے تو اس میں آپ کو جو مثال کے طور پر پروفٹ مارجن یا آپ کی آپریٹنگ کاسٹ اگر بالفرض بھائی دیکھیں امریکہ میں 24 آور سینٹرل ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم چلتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ایسے چل سکتا ہے؟ پاکستان میں تو آپ جو ہے نا کوئی میں نے کہا کہ جو بلین اور ملک ریاض جیسا بندہ بھی سینٹرل ہیٹنگ سسٹم اگر اپنے گھر میں چلائے گا اور ان کے اپنے مثال بزنس جو امپائر ہیں یا امریکہ میں فیکٹریوں میں سارا سسٹم ہیٹر سینٹرل ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم ہے، اچھا اس کا بل آتا ہے جو آپ کے اور ہمارے عام غریب بندے کے گھر کے مطابق بل آتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ اسٹرکچر ہے، اس میں یہ ہے کہ آپریٹنگ کاسٹ آپ کی، اسی طرح بجلی کے بل یا دوسرے جو مثال کے طور اوور ہیڈ بل وہ اتنے فیل نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو ٹیکس یہ لوگ بھی دیتے ہیں، تو گورنمنٹ بھی لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، ان کا کاؤنٹی سسٹم بھی کام کرتا ہے اور لوگوں کو فیل بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کر کے دیکھو، میں کہتا ہوں، میں اگین ان لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جو پاکستان میں جو ہے مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں اور اتنا مسائل کا شکار ہیں۔ پھر وہ بزنس مینوں کو ڈبل سلوٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ اتنے مشکل حالات میں بزنس کرتے ہیں۔ میرے دوستو پاکستان میں شیر کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہے کہ بزنس اس طرح ہے، اتنا بڑا خوفناک ہے کہ آپ کی آپریٹنگ کاسٹ دوسرے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کے کان پکڑ کر وہ مجبور لوگ ہی ہیں۔ اگر آج پاکستان میں بزنس مین کو کسی کو مجبور نہ ہونا میرے دوستو، اس کو کوئی نہ کوئی رستہ ملے تو وہ اس ملک میں کبھی بھی نہ رہے۔ وجہ کیا ہے کہ نہ آپ بزنس کر سکتے ہیں، نہ آپ جاب، بھائی بزنس کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہے۔
جاب کریں گے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے. تو ٹیکس کا تو کسی کو صورت ہے. ہم روتے ہیں جی فلانا, کچھ نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کے پاس نہ ویژنری لیڈرشپ ہے نہ بیوروکریسی کے ویژنری لیڈرشپ ہے. سارے ایک دوسرے کی واہ ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کی 24 گھنٹے غیبت کرنا. میرے دوستو ہماری کیا برکت کس طرح ہے, اللہ کی طرف سے برکت کس طرح ہے کہ 24 آور 150 چینل جو ہے نا وہ اس میں جھوٹ اور غیبت اور برائی, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ٹائم. ہمارا معاشرہ ہی جو ہے نا نگیٹو ہو گیا ہے. ہماری ہر گفتگو نگیٹو ہو گئی ہے. اس وجہ سے تباہی ہر طرح سے, 2 نمبری ہر طرح سے جو ہے نا ہمارا معاشرے میں یہ ہمارے جو ہے نا خون میں بس چکا ہے. تو ہماری اخلاقی جو ہے نا قدریں بھی ڈاؤن ہو گئی ہیں اس وجہ سے. جب آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کے معاشرے کی فطرت بن جاتی ہیں نا تو میرے دوستو پھر یہ ہے نا کہ یہ ہمیں ان چیزوں کو ٹرن اوور کرنا ہے. بیسک جو ہے نا کہتے ہیں کہ ایک حکیم تھا تو جو ہے نا وہ اس بادشاہ کے بیٹی کو بہت بڑا مثال کے طور پر کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ پوری اس نے اپنے سے پوری دنیا کے وہ کیے. تو وہ جو ایک حکمت والا حکیم جعلی نوس تھا تو اس نے مثال کے طور پر اس کو کوئی ایسی جگہ تھی نا جس کو کہتے پھوڑے نکل گئے تھے, تو اس نے وہ اس کاندھے کی اس جگہ اس کو, تو سب ہنسنے لگے کہ یار اس کو ہاتھ میں پھوڑے نکلے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا اصل میں اس کی جو روٹ کاز جدھر ہے تو وہ ٹھیک ہوگی تو آگے پھوڑے ٹھیک ہوں گے. تو یہی بات ہے, ہمارے جو اصل مسائل رونا دھونا چینلوں کا یہ وہ لڑائیاں جھگڑے غیبت سارے یہ فائٹنگ لیگ پولنگ, لیکن اصل میں روٹ کاز کی طرف کوئی نہیں جاتا ہے کہ وجوہات کیا ہے, ہماری روٹ کاز کیا ہے. ہمارا سسٹم یہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا پے اسکیل ٹھیک نہیں ہے, ہمارا جو نا جو اس کو کہتے ہیں بزنس کے لیے انوائرمنٹ نہیں ہے. تو پھر تو 2 نمبری ہوگی نا. اس کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر سروائیو کرنا چاہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو یوز آل دا مین ٹو سروائیو. پاکستان میں ایسے ہے کہ جیسے جنگل کا قانون ہے تو اس میں جو سروائیو جو ہے نا جو مثال کے طور پر چیر پھاڑ جس کو کہتے ہیں چیر پھاڑ سکتا ہے تو وہی سروائیو کر سکتا ہے. دوسرے بندے کے لیے تو کوئی انوائرمنٹ ہے ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں ویژن اور عقل دے تاکہ ہم بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ صحیح ڈائریکشن طے کر سکیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرے دوستو زندگی میں صرف کھانے پینے کے لیے زندگی نہیں گزاریں اور صرف اپنے آپ کو جو ہے نا مثال کے طور اپنے دشمن آپ کا نفس ہے اس کو آپ موٹا کرنے کے لیے اپنی زندگی نہیں گزاریں, بلکہ کچھ ایسے کام کریں جس کو آپ کو اپنے قوم کا بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی دینی فائدہ ہو, آپ کو صدقہ جاریہ ہو, تب آپ کا فائدہ ہے. ورنہ زندگی تو کھانے پینے کا نام نہیں ہے. یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کے اور مقاصد ہیں جو ہم مسنگ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.